بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ قربان علی ضلع شیخ پورہ کے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہیں ایک ذمہ دار کی بیٹی کے سامنے اونچے قد کاٹ کے قربان علی اپنا آپ دے بیٹھے۔ دونوں طرف آگ برابر لگی۔ نورین بھی ان کے فراق میں آہیں بھرنے لگی۔ راتوں کو وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے اور چاندنی راتیں اور سبز کھیت ان کی محبت کے گواہ تھے۔ نورین ان کے ساتھ ہوتی تو وہ سب کچھ بھول جاتے، یہ بھی بھول جاتے کہ نورین ذمہ دار کی بیٹی ہے۔ یہ تو کسی صورت بھی ممکن نہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو پاتے۔ دونوں کے درمیان سونے چاندی کی ایسی دیوار تھی جسے کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا، اور آخرکار دونوں نے گاؤں سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ اور ایک رات سب نیند کے مزے لے رہے تھے اور نورین کا باپ چودھری نور الہی شہر گیا ہوا تھا۔ انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا۔ وہ دونوں گاؤں سے خاصی دور نکل آئے تھے۔ نورین کا مارے تھکن کے برا حال تھا۔ رات بھر چلتے رہنے سے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ آخر سحر نمودار ہوئی۔ انہوں نے تو ایک گنے کے کھیت میں پناہ لی تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ پورا دن وہ کماد میں چھپے رہے۔ جو ہی وہ دونوں پھر کماد کے کھیت سے نکلے اور چل پڑے۔ دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی منزل کون سی ہے۔ وہ تو محبت کے بندھن میں جکڑے بیچارے چلے جا رہے تھے، لیکن شاید ان کے ستارے اچھے نہ تھے کہ اشاعت کے پیروں نے اس کا ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ زمیندار کی نازو پلی بیٹی تھکن سے چور تھی۔ اس نے قربان علی سے کہا کہ ہم کب تک یوں ہی کھیتوں میں چھپے رہیں گے، کیوں نہ کوئی لاری پکڑ لے اور آرام سے شہر چلے جائیں۔ مگر قربان علی کو غیر محسوس اندیشوں نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس نے شاداں ماں کو بہت سمجھایا، مگر شاداں یہ کہ کر کے تم ابھی سے میری بات نہیں مان رہے ہو تو آئندہ کیا امید رکھوں۔ زاروں کی طرح رونے لگی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ قربان علی نے اسے بہت سمجھایا، مگر شاداں اب مزید ایک قدم بھی آگے چلنے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار قربان اپنی محبوبہ کے آنسو کو کدیچ گیا۔ چند ہی لمحے بعد اس نے کچی سڑک پر آتی ہوئی ایک جیپ کو ہاتھ دے دیا۔ جیپ ان دونوں کے پاس آ کر رکی۔ قربان اور شاداں سہم گئے، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر ان کی سانسیں الجھنے لگی۔ وہ چودھری نور الہی تھے تو شیر خود بخود کچار میں آ گیا۔ وہ مونچھ کو مروڑتے ہوئے بولے۔ قربان علی کی زبان تو تالو سے چپک کر رہ گئی۔ اوئے نتھو، اوئے بخشو، اٹھا لو ان دونوں کو، انہوں نے اپنے نمک خواروں کو کہا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، اور آنن فانن وہاں نقشہ ہی بدل گیا۔ چودھری نور الہی تو شاداں کو جیپ میں بٹھا کر ہوا ہوئے اور ان کے کارندوں نے قربان علی کو مار مار کر تقریباً آدھا منہ کر دیا اور بے ہوش ہو گیا۔ قربان علی مردہ سمجھ کر واپس چلے گئے۔ قربان علی کو ایک کھولی میں ہوش آیا، جہاں ایک باریش بزرگ موجود تھے۔ ان کے گلے میں ڈھیروں مالائیں تھیں۔ میلے کچیلے لباس میں انگلیوں میں تسبیح گھماتے ہوئے وہ سرخ آنکھوں سے قربان علی کو گور رہے تھے۔ آ گئے ہوش میں؟ باریش بزرگ نے کہا۔ جی جی۔ قربان علی نے اٹھنا چاہا، مگر جسم کی چوٹوں نے بے حال کر رکھا تھا۔ وہ صرف کراہ رہا تھا۔ بزرگ نے انہیں پانی پلایا اور بولے، کیا ہوا تھا؟ تب قربان علی نے ہولے ہولے سب بتا دیا۔ انہوں نے قربان علی کی طرف دیکھا اور بولے، اب کیا ارادہ ہے؟ میں واپس گاؤں نہیں جانا چاہتا۔ قربان علی نے جواب دیا، میرے ساتھ رہو گے؟ ہاں جی۔ قربان علی بولے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس جگہ کو کوئی نام نہیں ہے، یہ جنگل ہے، یہاں عبادت کرتا ہوں۔ بس تم بھی خدا سے لو لگا لو، اس سے عشق کرو، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ہی بھلا ہی ہوگا تمہارا۔ باریش بزرگ نے کہا، اب کھاتے کہاں سے ہیں؟ قربان علی کو ایک دم خیال آیا، وہ بے نیاز ہے جو ایک کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچاتا ہے، وہ مجھے بھی رزق دے دیتا ہے۔ ہفتے 15 دن بعد
میں ایک بار شہر جاتا ہوں اور سامان لے کر آتا ہوں. کبھی کبھی کوئی یہاں آ جاتا ہے, دعا کر دیتا ہوں اور وہ کچھ نہ کچھ دے جاتا ہے. وقت گزر رہا ہے. وہ بزرگ نہایت ہی بے پرواہ سے ہو کر بولے, پیر جی مجھے اپنی غلامی میں لے لے. قربان علی نے منت کے انداز میں کہا, شرط ہے, مجھے ہر شرط منظور ہے. واقعی بزرگ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے. قربان نے کہا, پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا شرائط. بزرگ بولے اور قربان علی انہیں دیکھتے رہ گئے. پھر پورا ایک ہفتہ بیت گیا. قربان علی کی چوٹیں ٹھیک ہو گئیں. پیر جی نہ جانے کہاں سے دودھ لے کر آتے تھے اور پھر پھٹکری اور ہلدی دودھ میں پھینٹ کر قربان علی کو پلاتے. قربان علی سوچتے کہ میرے والدین بھی بھلا میری اس قدر خدمت کرتے جتنی میری یہ کرتے ہیں. یہ سوچ کر ان کے بارے میں اس کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہو جاتا. ہر جائی وقت پر پھیلائے اڑانے لگا. قربان علی پیر جی کے رنگ میں رنگنے لگے. پیر جی انہیں وظائف سکھاتے. رات کو پچھلے پہر وہ تہجد پڑھتے اور آہستہ آہستہ وہ شاداں کو بھی بھول گئے جو کہ ان کے دل کی آخری اور پہلی پسند تھی, جس کی خاطر انہوں نے گاؤں اور والدین چھوڑ دیے تھے. جب انہوں نے خدا کی طرف لو لگائی تو وہ یاد ہی نہیں آتی تھی. کبھی خیال ہی نہیں آتا تھا کہ جوانی میں کیا حرکت سرزد ہو چکی تھی. پیر جی نے انہیں بہت سے علوم سکھا دیے. قربان علی کو پیر جی کے پاس رہتے ہوئے پورے 7 برس بیت گئے تھے. ایک روز جب قربان علی فجر کی نماز اور وظیفے کے بعد فارغ ہو کر پیر جی کے حجرے میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پیر جی اپنے مسلح پر نہیں ہیں اور کمرہ بھی خالی ہے. قربان علی کئی روز تک اپنے مرشد کا انتظار کرتے رہے مگر ہر آہٹ پر چونک پڑتے, مگر پیر جی کو نہ آنا تھا اور نہ آئے. آخر قربان علی نے رخت سفر باندھ لیا. پھر وہ گاؤں شہر پھرتے رہے. جہاں جاتے لوگوں کا ہجوم لگ جاتا. یوں پھرتے پھراتے وہ اس گاؤں میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے تھے. کریا گھومتے پھرتے انہیں شیدہ مل گیا تھا, جیسے کہ ایک بار وہ پیر جی کو راہ میں بے ہوش پڑے مل گئے تھے اور آج اس مقام پر تھے. پیر جی نے سب کچھ انہیں سکھا دیا تھا مگر ساتھ ہی یہ عہد لیا تھا کہ کبھی تم کسی سے کوئی نقصان نہ پہنچے, کبھی کسی کا ناجائز کام مت کرنا, صرف جائز کام کے لیے دعا کرنا. زن زر زمین تینوں ہی فساد کی جڑ ہیں. مگر پیر جی نے قربان علی پر زور دیا تھا کہ وہ عورت میں کبھی دلچسپی نہ لے. یہ فساد کی جڑ ہوتی ہے, تباہ و برباد کر دیتی ہے. قربان علی جو کہ اب قربان شاہ بن گئے تھے, انہوں نے شروع میں تو پیر جی کی باتوں پر عمل کیا مگر آہستہ آہستہ ان باتوں کو بلاتے چلے جا رہے تھے. دین سے زیادہ اب وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے. جائز اور ناجائز اب ان کے نزدیک کوئی قید نہ تھی. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.